سب سے پہلے آپ کو بتائیں امریکی صدر نے علی لاریجانی کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ اس حوالے سے مزید بتائیں تو علی لاریجانی پہلے ہی شکست کھا چکے ہیں، ایسا کہا گیا امریکی صدر کی جانب سے۔ امریکہ تاریخی کامیابی حاصل کر رہا ہے جو کبھی نہیں دیکھی، ایرانی فوج، نیوی اور قیادت ختم کر دی گئی، ان کا کچھ باقی نہیں رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ہم نے ایران کو بھاری نقصان پہنچایا۔ علی لاریجانی نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ اور اب بات کریں گے، ایرانی مجلس خبرگان نے نئے سپریم لیڈر کو منتخب کر لیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق خامنہئی کے جانشین سے متعلق اکثریتی اتفاق رائے ہو چکا ہے اور باضابطہ اعلان مجلس خبرگان کے سیکریٹریٹ کی جانب سے کیا جائے گا۔ کسی بھی رکن کو آئین کے تحت اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو ناظرین، اہم خبر ہے یہ ایرانی مجلس خبرگان نے نئے سپریم لیڈر کو منتخب کر لیا۔ امریکی حملوں سے ایران میں رجیم چینج ممکن نہیں، 18 امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ رپورٹ سامنے آ گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق خفیہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ بڑے پیمانے پر فوجی حملہ بھی ایران کی موجودہ حکومتی اور فوجی قیادت کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اخبار کے مطابق یہ رپورٹ نیشنل انٹیلیجنس کونسل کے سینئر تجزیہ کاروں نے مرتب کی ہے جو امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ معلومات کی بنیاد پر خفیہ رپورٹ تیار کرتے ہیں۔ جی ہاں، رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر آیت اللہ خامنہئی کو قتل کیا گیا تو ایران کی مذہبی اور فوجی قیادت پہلے سے طے شدہ پروٹوکول کے مطابق رد عمل دے گی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کی اپوزیشن کا ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایرانی سپیکر محمد باقر کالباف کہتے ہیں کہ جنگ جاری رہی تو نہ تیل بچے گا اور نہ ہی اسے پیدا کرنے کی صلاحیت۔ امریکہ خطے کے مفادات کو نتنیاہو کے لیے قربان کر رہا ہے۔ جنگ کی آگ میں امریکی مفادات بھی جل جائیں گے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے عالمی معیشت متاثر ہوگی۔ اسرائیل کی لبنان میں دہشت گردی جاری، صہیونی طیاروں نے جنوبی لبنان کے علاقے میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا جس میں 19 شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ 7 روز سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 300 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اسرائیل نے سرحدی علاقوں سے لبنانی شہریوں کو انخلاء کے احکامات جاری کر دیے۔ اسرائیل کی لبنان میں دہشت گردی جاری، اسرائیل کا جنوبی لبنان پر حملہ جس کے نتیجے میں 19 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے چلیں تو 3 منزلہ عمارت کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ دیگر خبروں میں بات کریں گے، سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر خیبر پختونخوا کے 5 مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر کے بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج کے 13 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ کامیاب کارروائیوں کے تسلسل پر صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم اپنے جان باز بیٹوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا کہ پاک فوج کے جوان ملک کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، قوم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے اٹک میں شہید ہونے والے پاک فوج کے 2 جوانوں کے گھر کا دورہ کیا اور اہل خانہ سے تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہداء کے اہل خانہ قوم کا فخر ہیں اور ان کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ گورنر پنجاب پنڈی گھیب میں گیس لیکیج دھماکے میں جاں بحق افراد کے گھر بھی گئے اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار افسوس کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشکل گھڑی میں حکومت اور ریاست شہداء اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم کی ملاقات۔ پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی، ڈیمانڈ اور ذخائر کا جائزہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی طلب اور رسد میں توازن کے لیے بچت پالیسی پر اتفاق۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کی مانیٹرنگ پر اتفاق۔ چیلنج سے نمٹنے کے لیے قوم کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا، معاشی تحفظ کے لیے فوری فیصلے ناگزیر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقات۔ عالمی تیل قیمتوں میں اضافے اور ایندھن ذخائر پر تفصیلی بریفنگ۔ تنازع بڑھا تو خام تیل $120 فی بارل تک جا سکتا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بریفنگ دی گئی، جبکہ مراد علی شاہ کی جانب سے کہا گیا کہ توانائی کے ذمہ دارانہ استعمال اور عوامی تعاون کی ضرورت ہے، جبکہ وزیر خزانہ کی جانب سے ایسا کہا گیا کہ وفاقی حکومت عالمی توانائی منڈیوں کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔
امریکی حملوں سے ایران میں رجیم چینج ممکن نہیں، 18 امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ رپورٹ سامنے آ گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق خفیہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ بڑے پیمانے پر فوجی حملہ بھی ایران کی موجودہ حکومتی اور فوجی قیادت کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اخبار کے مطابق یہ رپورٹ نیشنل انٹیلیجنس کونسل کے سینئر تجزیہ کاروں نے مرتب کی ہے، جو امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ معلومات کی بنیاد پر خفیہ رپورٹس تیار کرتے ہیں۔ جی ہاں، رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر آیت اللہ خامنائی کو قتل کیا گیا تو ایران کی مذہبی اور فوجی قیادت پہلے سے طے شدہ پروٹوکول کے مطابق رد عمل دے گی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کی اپوزیشن کا ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایرانی سپیکر محمد باقر کالباف کہتے ہیں کہ جنگ جاری رہی تو نہ تیل بچے گا اور نہ ہی اسے پیدا کرنے کی صلاحیت۔ امریکہ خطے کے مفادات کو نتنیاہو کے لیے قربان کر رہا ہے۔ جنگ کی آگ میں امریکی مفادات بھی جل جائیں گے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے عالمی معیشت متاثر ہوگی۔ اسرائیل کی لبنان میں دہشت گردی جاری، صہیونی طیاروں نے جنوبی لبنان کے علاقے میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا، جس میں 19 شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ 7 روز سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 300 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اسرائیل نے سرحدی علاقوں سے لبنانی شہریوں کو انخلاء کے احکامات جاری کر دیے۔ اسرائیل کی لبنان میں دہشت گردی جاری، اسرائیل کا جنوبی لبنان پر حملہ جس کے نتیجے میں 19 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے چلیں تو 3 منزلہ عمارت کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ دیگر خبروں میں بات کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر خیبر پختونخوا کے 5 مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر کے بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج کے 13 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ کامیاب کارروائیوں کے تسلسل پر صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم اپنے جان باز بیٹوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا کہ پاک فوج کے جوان ملک کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، قوم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے اٹک میں شہید ہونے والے پاک فوج کے 2 جوانوں کے گھر کا دورہ کیا اور اہل خانہ سے تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہداء کے اہل خانہ قوم کا فخر ہیں اور ان کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ گورنر پنجاب پنڈی گھیب میں گیس لیکیج دھماکے میں جاں بحق افراد کے گھر بھی گئے اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار افسوس کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشکل گھڑی میں حکومت اور ریاست شہداء اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم کی ملاقات۔ پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی، ڈیمانڈ اور ذخائر کا جائزہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی طلب اور رسد میں توازن کے لیے بچت پالیسی پر اتفاق۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کی مانیٹرنگ پر اتفاق۔ چیلنج سے نمٹنے کے لیے قوم کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا، معاشی تحفظ کے لیے فوری فیصلے ناگزیر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقات۔ عالمی تیل قیمتوں میں اضافے اور ایندھن ذخائر پر تفصیلی بریفنگ۔ تنازع بڑھا تو خام تیل $120 فی بارل تک جا سکتا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بریفنگ دی گئی، جبکہ مراد علی شاہ کی جانب سے کہا گیا کہ توانائی کے ذمہ دارانہ استعمال اور عوامی تعاون کی ضرورت ہے، جبکہ وزیر خزانہ کی جانب سے ایسا کہا گیا کہ وفاقی حکومت عالمی توانائی منڈیوں کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔